اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیاں کون سی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماں باپ میں سے اکثر باپ کو سخت طبیعت بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بچے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے۔ ماں کو چاندی کی طرح ٹھنڈا بنایا ہے اور باپ کو سورج کی طرح گرم۔ ہر بچے کا ایک حقیقی باپ اور ایک حقیقی ماں ہے۔ ماں چاند ہے تو باپ سورج، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چاند سورج ہی سے روشنی لیتا ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ اعلیٰ دروازہ ہے۔ ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے۔ ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے۔ ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں گھر سجاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے۔ ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ ہی اسے جنت دیتا ہے۔ ماں بہت ہی شفیق ہوتی ہے تو باپ بہت مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی تمہارے لیے دونوں جہان کی ناراضگی اور سزا حتیٰ کہ دوزخ میں جانے کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام اہم مصروفیات کے باوجود والدین کی خدمت اور ان کے حقوق سے کبھی غفلت نہ فرماتے تھے۔ زندگی میں تو خیال رکھتے ہی تھے، وفات کے بعد بھی انہوں نے والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوشحال آدمی تھے۔ عام طور پر جب کسی مالدار آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے مرتے ہی ورثاء کو اپنے اپنے حصے کی فکر ہوتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو اپنے حصے کی ذرا برابر فکر نہ تھی، حالانکہ میراث میں ان کا اپنا حصہ بھی کروڑوں کا تھا۔ اگر فکر تھی تو یہ کہ باپ کا قرضہ چکایا جائے۔ قرضہ چکانے کے بعد وارثوں نے میراث کی تقسیم کے لیے جلدی کی اور تقاضے شروع کر دیے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر ان کو تقسیم سے روک دیا کہ میں 4 سال تک برابر حج کے دنوں میں اعلان کروں گا کہ اگر والدین پر کسی کا قرضہ ہو تو وصول کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا قرضہ ہو تو وصول کر لے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کچھ رہ گیا ہو۔ 4 سال تک اس طرح برابر اعلان کرنے کے بعد میں تقسیم کروں گا۔ اس ترکیب سے انہوں نے ورثاء کو ترکہ کی تقسیم نہ کرنے پر 4 سال تک کے لیے راضی کر لیا، اور حج کے دنوں میں اعلان کر کے باپ کے لیے ہزارہا آدمیوں سے دعائیں مغفرت کراتے رہے۔ یاد رہے کہ رضا کا مطلب خوش ہونا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے طرز عمل سے خوش ہو جائے تو ان سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور اگر باپ اولاد سے ناراض رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی اولاد سے ناراض ہوگا۔ لہذا نیک اولاد کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے باپ ان سے خوش رہیں، ناراض نہ رہیں۔ علماء کرام نے باپ کو راضی رکھنے کا طریقہ کار یہ بتایا ہے: نمبر 1، محتاج ہو تو کھانا پلانا۔ نمبر 2، ضرورت ہو تو خدمت کرنا۔ نمبر 3، پکارنے کے وقت نہایت نرمی سے کلام کرنا۔ نمبر 4، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنانا، اگر اسے میسر نہ ہوں تو کسی سے لے کر دینا۔ کپڑے میلے ہوں تو دھو کر دینا۔ نمبر 5، ہر جائز امور میں کہا ماننا۔ نمبر 6، سختی چھوڑ کر نرمی سے کلام کرنا۔ نمبر
نمبر 7 راستہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ نمبر 8 اپنی پسند کی چیز کو ان کے لیے پسند کرنا۔ نمبر 9 اور جس چیز کو برا جانے اسے ان کے لیے بھی برا جاننا۔ نمبر 10 اور جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی دعا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے حق میں دعا کرنے سے آخرت سنورتی ہے اور ترک کرنے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جائے اور ناخوش ہوتے ہوئے انتقال کر جائیں تو بیٹا ان کو راضی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں 3 طرح سے راضی کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اولاد خود صالح ہو، دوسرا ماں باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں سے احسان کرے، تیسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور خیرات کرے اور ان کی قبروں پر جا کر معافی مانگتا رہے، عاجزی اور انکساری کرتا رہے۔ ماں باپ کا دل سمندر کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے نفرت کرتا تھا کہ اس کے گھر میں رہنے سے میری عزت و وقار میں بڑا فرق پڑ رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا تھا کہ جب باپ سویا ہوا ہو تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دوں۔ بیوی نے کہا درست ہے، لہذا رات جب بوڑھا باپ سویا ہوا تھا تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینکنے کے لیے چلے گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو صندوق سے آواز آئی کہ بیٹا چند قدم آگے بڑھ کر پھینکنا، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر آ کر پھینکا تھا۔ یاد رہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جیسا کوئی کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ باپ کی عزت و احترام کرو اور فرما برداری کا ثبوت دو۔ آج دنیا کل آخرت ہے۔ آج جو کچھ آپ اپنے باپ سے کریں گے کل کو آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے جو میں نے اپنے باپ کو دریا میں اسی مقام پر پھینکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم اپنے باپوں سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور جس شخص کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کرے، خواہ وہ حق پر ہو یا نہ حق پر۔ اگر ایسا نہ کیا یعنی معذرت قبول نہ کی تو وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔